بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج کل پاکستان میں دنیا بھر کے سکھ جو ہیں ان کی آمد ہوئی ہے۔ ان کے مذہبی جو بہت سارے ایسے مقامات جو اس پنجاب میں ہے، وہ ان کی زیارت کے لیے اور اپنی عبادات کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں وزٹر جاتے ہیں اور ان ملکوں کے قوانین، رسم و رواج، ان کے مذہب اور ان کے تمام وہ جو ملکی معاملات ہوتے ہیں یا قومی معاملات، ان کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ دوستو، سکھوں کی پاکستان آمد سے پوری قوم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم بھی اپنے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں اپنی عبادات کے لیے، اور ہم ہندوستان کے لوگ ہیں اور مسلمان ہیں، اور آپ دیکھیں کہ عربوں کے ساتھ اگر ہمارا تعلق ہے، عرب سرزمین سے، تو وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، وہی اس سارے ہمارے دین کا وسیلہ ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اور ہماری شفاعت بھی میرے نبی کے ہاتھوں میں ہے، وہی ہمیں شفاعت دیں گے۔ اسی طرح سکھوں کی عبادت گاہیں بھی مغربی پنجاب میں ہیں۔ ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ اپنی عبادت گاہوں پہ آئیں اور اپنی عبادت کریں۔ لیکن آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں کوئی عصیبت کی بات نہیں ہے۔ بات اتنی ہے کہ مجھے آج بھی اور میرے بڑوں کو 1947 نہیں بھولا، جو ایک خون کی لمبی ایک لائن اور لکیر سے گزر کر پاکستان آئے تھے، اور اپنے خاندان کی کتنی شہادتیں دے کے آئے تھے۔ ہمارے بڑے صدیوں سے مشرقی پنجاب کی اس سرزمین پر بوتے تھے، کھاتے تھے، رہتے تھے۔ انہوں نے آنے والے سب حکمرانوں کی اطاعت کی جنہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی۔ ہمارے مسلمانوں کا سکھوں کے ساتھ 47 میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ بڑی دوستیاں تھیں، بڑے تعلق تھے ہمارے بڑوں کے آپس میں، بھائی بنے ہوئے تھے، اور انتہا کے جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مغربی پنجاب میں گوجرانوالا، وزیر آباد، فیصل آباد، یہ سارے علاقے جو تھے، یہاں پہ سکھ آباد تھے اور مسلمانوں کے ساتھ۔ 47 کے اس واقعے نے، جہاں مسلمانوں نے اپنے دو قومی نظریے پہ اسٹینڈ لیا اور کھڑے ہوئے اور اپنے وطن کی مانگ کی، اور آخر وہ وطن انہیں مل گیا۔ لیکن وہ وطن بھی جو ان کے حصے کا تھا وہ انہیں نہ مل سکا، جتنا ملا اسی پہ گزارا کر لیا۔ لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ آج اس پنجاب میں، اس پاکستان میں، ماں بولی پنجابی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، بھئی ماں بولی پنجابی تو ہماری ہے، ہم پنجاب کے لوگوں کی ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ یا وارث شاہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلے شاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پنجابی کے سب سے بڑے لکھنے والے، ہمیں زبان دینے والے لوگ ہیں۔ لیکن ایک عجیب تماشا ہے کہ سکھ اپنی عبادات کے لیے پاکستان آئے، وہ ہمارے مہمان ہیں،
لیکن اس کے بعد جو کچھ یہاں کے کچھ حلقے ان کے ساتھ شیر و شکر ہو رہے ہیں، اپنے گھروں میں سلاتے ہیں، اپنی بیٹھکیں دیتے ہیں، اپنے تمام معاملات ان کے سپرد کرتے ہیں، باہوں میں باہیں ڈالتے ہیں، صرف ایک ماں بولی پنجابی کے لیے۔ کیا میرے ان دوستوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان سکھ سرداروں نے، ان سکھ قیادت نے کبھی پاکستان کے پنجابیوں سے معافی مانگی کہ ہم نے 47 میں جو ظلم گرداسپور میں، جلندھر میں اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو قتل عام کیا، جو وہاں سے آنے والی ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی لاہور پہنچتی تھی، باگا بارڈر پہ پہنچتی تھی، ان کے ذمہ دار کون تھے؟ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ پاکستان میں ایک فلم بنی خاک اور خون، اور اس خاک اور خون کو دو قومی نظریے کے اوپر بنایا گیا تھا۔ اس میں سکھوں کے جو مظالم تھے مسلمانوں پہ وہ دکھائے گئے تھے۔ وہ فلم حکومت پاکستان نے بنائی تھی۔ لیکن میں اتنا بھی کہوں گا کہ وزیر آباد، گوجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، ان علاقوں سے جو بڑے بڑے سکھ لوگ تھے، زمیندار تھے، سب کچھ تھے، انہیں یہاں کے پنجابیوں نے پھولوں کے ہار گلے میں ڈال کر ہندوستان روانہ کیا۔ وہ انہیں کہتے تھے آپ نہ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس پنجاب میں مسلمان پنجابیوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ تاریخ بھول گئے ہم؟ اگر ہم میں غیرت نہیں بچی تو ہمیں ان گمنام شہیدوں کے خون سے بے وفائی کرنی ہوگی، اور کر رہے ہیں۔ ہزاروں، لاکھوں لوگ شہید ہوئے۔ کون شہید ہوئے؟ پنجابی شہید ہوئے، پنجاب کے مسلمان شہید ہوئے، اور آج ہم انہی قاتلوں کو اپنے گلے لگاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ماں بولی کے نام پر۔ یار ایسا نہ کرو۔ اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت والے مسلمانوں، تمہارے لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے 47 میں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹی گھروں سے اغوا کر کے سکھوں نے اپنے گھروں میں رکھ لی۔ جو آج دادیاں بن گئی، نانیاں بن گئی، ان کی اولادیں وہاں پہ کیا ہوا ان مسلمان بچیوں کے ساتھ؟ کبھی آپ نے آواز اٹھائی؟ نہیں اٹھائی۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اس پنجاب میں سکھوں کو کوئی تکلیف ہوئی؟ ان کو نقصان ہوا؟ ان کو قتل کیا گیا؟ ان کا مال لوٹا گیا؟ پنجاب کے ان مسلمانوں نے سکھوں کو گلاب کے پھولوں کی طرح ہندوستان روانہ کیا، اور ہمیں لاشیں دی گئی، ہمارے بڑوں کی لاشیں اور ان مظلوم لوگوں کی لاشیں آج بھی برٹش لائبریری لندن میں، وہ ٹرینیں جو کٹی ہوئی ٹرینیں ہیں لاشوں سے، ان کی تصاویر ہیں۔ آپ کی یہاں لائبریریوں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں جو قتل عام کیا تھا سکھوں نے۔ کیوں ہم غیرت اپنی کھو بیٹھے ہیں؟ یہ سارا جو کام ہو رہا ہے نا ایک عرصے سے، وہ گریٹر پنجاب کا ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی آزادی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اچھی نہیں لگی۔ ہم پھر سکھوں کے غلام ہونا چاہتے ہیں۔ ہم اسے خالصتان بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اسے گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں، جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے، جو کینیڈا اور برطانیہ اور مختلف ملکوں میں تیار کیا گیا، اور اس کو آگے بڑھانے والے ہم خود لوگ ہیں، یہاں پنجاب کے لوگ ہیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پورا سکھ خالصہ اپنی عبادت گاہوں میں آئے اور اپنی عبادت کرے، لیکن نہیں، ہم اپنی ماؤں بہنوں کو نہیں بھولے، ہم ان شہیدوں کو نہیں بھولے جن کی لاشیں امرتسر اور جلندھر کے اسٹیشنوں پہ پڑی تھی، پوری ٹرینیں کٹی ہوئی تھی۔ ہمیں ایسی دوستی نہیں چاہیے۔
ہمیں ایسی غلامی نہیں چاہیے اب. ہم مسلمان ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، آزاد ہے، لاکھوں قربانیوں کے ساتھ ہم نے لیا ہے. یار خدا کا خوف کرو. وہ آج بھی ہمیں مسلمان نہیں کہتے، مسلح کہتے ہیں، مسلح. اور آپ مسلح کہلوانا پسند کرتے ہیں. دکھ کی بات ہے کہ ہم ان سے بغل گیر ہو رہے ہیں اور وہ آج بھی ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج بھی ان کے گھروں میں 75 سال 80 سال 90 سال کی مائیں بن گئی ہیں، جنہوں نے کتنی اولادیں وہاں پہ جنم دی. اور کبھی آپ نے غیرت مند مسلمانوں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے نہیں پوچھا کہ مشرقی پنجاب سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیسے اغوا ہوئیں، کیسے لے گئے، کیسے قتل عام کیا، کیوں کیا، ہمارا کیا قصور تھا؟ دیکھیں، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ 47 کے اس قتل عام پر آج تک خالصہ اور سکھ برادری نے معافی نہیں مانگی، جبکہ اس پنجاب میں ایک سکھ بھی قتل نہیں ہوا، کسی کو کانٹا نہیں چبھا. تو آج ہم ماں بولی کے نام پر اپنی غیرت حیا شرم بیچتے پھر رہے ہیں ان کے سامنے. دیکھیں، خدا کا واسطہ ہے، ان شہیدوں کے خون کو گالی مت دیں. ان ماں بہنوں بیٹیوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں اغوا ہو گئی گھروں سے، مسلمان بچیاں جو سکھوں کی بیویاں بن گئی، نانیاں اور دادیاں بن گئی، ہم بے حس ہو گئے. ہم انہی کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں جہاں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے اذیتیں سہی اور سہ رہی ہیں. آج بھی کبھی کسی نے سوال نہیں کیا ان سے. دکھ ہے، ہمارے خاندان کے 100 لوگ قتل ہوئے، بہت کچھ ہوا. یہ زخم ہے جو تا ابد اور تا قیامت ہمارے سینوں پہ ہیں. ہمیں ایسی دوستی نہیں چاہیے جو ہمارے شہیدوں کی قبروں پہ اور ان کی لاشوں کے اوپر ہمیں دوستی کرنا پڑے. دیکھیں، خدا کا واسطہ ہے، پاکستانی بنو، مسلمان بنو. آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود 3 بڑی ہونے والی جنگوں میں آپ سب کچھ کھو بیٹھے ہیں. اور اس کے مجرم کون ہیں؟ ہندوستان کے سکھ ہیں، ہندو ہیں، سب ہے. ہمیں اپنے اسلام اور دین پہ قائم رہنا چاہیے. ہمیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا کی دولت یہی رہ جائے گی. نہ کوئی بادشاہ قبر میں لے کے گیا ہے، نہ کوئی اور لے کے گیا ہے. اس دولت کے پیچھے مت بھاگو، اپنی غیرت کو قائم اور دائم رکھو. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.